بہت سی نسلیں جو ہیں وہ وہی ہیں. نہیں، ہمارا ان کا رشتہ جو ہے دین کا بھی ہے اور دنیا کا بھی ہے، دونوں ہی رشتے ہیں. افغانستان میں اگر ایسی حکومت برسر اقتدار آ جاتی ہے جیسا کہ امریکہ اور برطانیہ اور ان کے اتحادی چاہ رہے ہیں، تو میں یہ کہہ بھی چکا ہوں اوپر ملاقات میں، اور اب پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ بہترین حکومت افغانستان میں پاکستان کی خیر خواہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ طالبان کی حکومت ہے. اور اگر طالبان سے ہٹ کر کوئی حکومت وہاں آئی تو پھر ریڈیو پختونستان بھی کھلے گا، ریڈیو پختونستان کی نشریات شروع ہو جائیں گی پختونستان، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیورین لائن جو امیر دوست محمد خان والی کابل جو زمانے میں تھے، ان کے زمانے میں انگریزوں کا اور افغانستان کا معاہدہ ہوا اور ڈیورین لائن قائم کی گئی تھی افغانستان اور انڈیا کے درمیان میں. وہی ڈیورین لائن پاکستان کو ورثے میں ملی ہے. اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو انگریزوں نے بنائی ہے. اگر کوئی بھی پاکستان مخالف حکومت افغانستان کے اندر آئی تو امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں وہ پھر وہی پختونستان کا راگ شروع ہوگا وہاں سے، اور ہم انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں سینڈوچ بن کر رہ جائیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو فوری طور پر افغانستان میں جنگ بندی کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑی ظالمانہ کارروائی ہے. رمضان میں جنگ بند کر دو کوئی معنی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جنگ بند کر دو، پھر رمضان کے بعد پھر مار پٹائی شروع کر دو، پھر مسلمانوں کے قتل عام شروع کر دو، اور رمضان سے پہلے پہلے جتنے مار سکتے ہو مار لو. نہیں، فوری طور پر جنگ بند ہو جانی چاہیے، فوری طور پر جنگ بند ہو جانی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے ہٹ کر OIC کو فعال بنایا جائے، اور OIC کے ذریعے سے مسلم امہ کا مستقل کمیشن قائم کر کے افغانستان جائے، اور جانے کے بعد مصالحت کی مذاکرات کی کوشش کرے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیے کہ ہم نے یہ کہا، ابھی ہماری حکومت نے کہا، وہاں ہمارے صدر صاحب نے، کہ بھائی ہندوستان کشمیر کا مسئلہ ان کا مذاکرات کریے. ہم کو کشمیر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں مذاکرات کیجیے، اب دونوں طے کیجیے، مذاکرات کیجیے. ارے بھائی کشمیر تو خود کے لیے وہاں کرا دیے، یہاں نہیں کراتے. تو وہ اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا. تو ہم سے کہتے ہیں مذاکرات کرو. جب ہم کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ حل کرو تو فلسطین کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو. بھائی مذاکرات تو اوسلو سے 92 میں اوسلو میں ناروے کے دارالسلطنت میں یہودیوں اور یاسر عرفات کے درمیان میں معاہدہ ہوا. پھر اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ کے طرز پر کلنٹن صاحب کے زمانے میں پھر اس پر 96 میں مزید عمل درآمد کے لیے معاہدہ ہوا. آج تک یہودی اس معاہدے پر عمل نہیں کر رہے. امریکہ اب بھی یہی کہتا ہے، عرفات صاحب سے تو اب ملنے سے انکار کر دیا انہوں نے، لیکن بہرحال وہ یہ کہتے یہی ہیں کہ بھائی مذاکرات کرو، یہودیوں سے مذاکرات کرو، ہندوؤں سے مذاکرات کرو. اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ افغانستان سے مذاکرات کریں تو کہتے ہیں نہیں، زندہ مردہ چاہیے، القاعدہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہے، افغانستان کو بھی تباہ کرنا ہے. یہاں مذاکرات کا نام نہیں آتا. آپ نے غور فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے جو عزائم ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ ظاہر ہو رہے ہیں. بہرحال یہ مختصر سی میری گزارشات تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے کہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اور اب علامہ سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام بتا کے وہ سوال جو ہے علامہ سے پانی پی لوں. جی ارشاد یہ صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ارشاد بھائی کہ دفاع افغانستان پاکستان جو کونسل بنی ہے اس کی سبوں میں اتحاد ہے، کیونکہ سب الگ الگ تقسیم نظر آتے ہیں اور الگ الگ جلسے جلوس منعقد کر دیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع متفق ہیں؟ ویسے الحمدللہ اتحاد ہے، متحد ہیں. دفاع افغانستان کونسل میں الگ الگ جلسے بھی بعض پارٹیاں کبھی کبھی کر لیتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو دفاع افغانستان کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے
اصل میں اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، احتجاج کو حکومت بڑا ناپسند کر رہی ہے، حالانکہ احتجاج تو یورپ میں بھی ہو رہا ہے، جلوس یورپ میں بھی نکل رہے ہیں اور کوئی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں، یہاں بھی جلوس پر امن ہوتے ہیں، حکومت خام خواہ کو ایک حبہ بنا دیتی ہے، اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے، پرمیشن دیتے ہیں نہیں دیتے نا۔ تو جلوس جو نکل رہے ہیں یا ریلیاں جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ سب کے سب مشترکہ طور پر تمام جماعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، یہاں کراچی میں بھی جو ہوتے ہیں اس میں تمام جماعتیں شامل ہوتی ہیں، کہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ الگ الگ جلسے بھی ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ آپ کے تمام ارشادات مگر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کو دھکیل کر افغانستان کی طرف امریکہ اور دیگر عالمی دہشت گردوں کے مقابلے میں کھڑا کرنا بھارت اور اسرائیل کے ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے مطابق نہیں؟ بالکل، میں یہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ اصل میں ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں، افغانستان بھی اور پاکستان بھی اس کا حصہ بنیں گے، تو ابھی تو وہ افغانستان کو ٹھکانے لگائیں گے، اور اب جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مستقل بیٹھیں گے افغانستان میں، تو مستقل بیٹھیں گے اسی لیے تاکہ پاکستان کو اس کی ایٹمی قوت کو تباہ کیا جائے اور سینٹرل ایشیا کے جتنے بھی وسائل ہیں، معدنیات کے، تیل کے ذخائر ہیں، ان پر قبضہ کیا جائے، اب وہ مستقل رہیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مستقل بیٹھنے نہیں دیا جائے گا ان کو۔ اب یہ جو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے صاحب مزار شریف پہ قبضہ ہو گیا، تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مزار شریف کی آبادی چھوٹا سا شہر ہے، 1 لاکھ بھی آبادی کا شہر نہیں ہے، وہ کوئی انڈسٹریل ٹاؤن نہیں ہے، کوئی ڈیفینس انڈسٹری نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی انڈسٹری بھی وہاں نہیں ہے، چھوٹا سا شہر ہے 80,000 90,000 کی آبادی کا، اور یہ 2-3-4 مرتبہ ایک دوسرے کے قبضے میں رہا ہے، یعنی کہ شمالی اتحاد سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اب انہوں نے کسی وجہ سے اس کو خالی کر دیا ہوگا، تو یہ تو صرف ایک مزار شریف پر واشنگٹن تک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور بعض بے وقوف لوگ یہاں بھی حکومت کے کارندے وہ بھی خوشی منا رہے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے مزار شریف فتح ہو گیا۔ ان بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ تاریخ سے واقف نہیں ہے، رشیا نے تو مزار شریف تو بات کی بات ہے، پورے افغانستان پر 24 گھنٹے کے اندر قبضہ کر لیا تھا، بیبرک کارمل کو جب لایا تھا، تو آپ کو یاد ہے نا، 24 گھنٹے کے اندر اندر کابل میں فوجیں اترنی شروع ہو گئیں، اور 2 مہینے کے اندر پورا آپریشن مکمل بیبرک کارمل، اور 1,20,000 فوج نازل ہو گئی تھی، تو پورے افغانستان پہ قبضہ ہو گیا تھا ان کا، تو اور بڑی آپ معلوم ہے پھر کہ بڑے بے آبرو ہو کرتے کوچے سے عام نکلے، پھر جو ان کا حشر کیا ہے 8 برس میں وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو امریکہ بہادر اگر آنا چاہتے ہیں تشریف لے آئیں، ابھی تو مزار شریف میں آئے، وہ کابل میں ہی پہنچ جائیں گے، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ان کی ایسی مرمت ہوگی کہ قیامت تک یاد کرتے رہیں گے، ویتنام سے بھی برا سبق ان کو ملے گا۔ آپ صدر مشرف کی حکومت کے خاتمے کے حق میں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، آپ کی اتحادی یعنی اس وقت نہیں، کوئی نہیں، باقاعدہ آفیشلی کیا وہ آفیشلی دفاع افغانستان کونسل کے کسی اجلاس میں یہ مطالبہ نہیں منظور ہوا، نہیں ہوا۔ پچھلے 2 ہفتے پہلے پیر کے دن، آج پیر ہے، اب سے یہ پیر، اس سے پچھلے پیر کو ہمارا اجتماع لاہور میں منصورہ میں ہوا باقاعدہ، میں خود اس میں شامل تھا، اور کوئی ایسا ریزولوشن پاس نہیں ہوا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت یہ کہنا یا یہ چاہنا کہ حکومت تبدیل کر دی جائے وہ بڑا ناممکن سا ہے۔ ایک بات تو اس وجہ سے بھی کہ جو حالات ہیں ملک کے، ان میں اس قسم کی بات کرنا ہی غلط ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت پر دباؤ ڈالیں، احتجاج کریں اور اپنا نقطۂ نظر بیان کریں۔ اس وقت افغانستان حالت جنگ میں نہیں ہے، ہم بھی حالت جنگ میں ہیں، اور ایسے وقت میں قیادت کی تبدیلی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بات عرض کر دوں وضاحت کے طور پر کہ دفاع افغانستان کونسل نے اپنی کسی میٹنگ میں یہ مطالبہ نہیں کیا،
سر آپ کے خیال میں جو وسیع بنیاد حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف سے یہی آواز ہے، ہماری حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کی حکومت کے بننے کی اس طرح کی کیا امکان؟ ہماری حکومت بھی یعنی اس کی رائے جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. یعنی انہوں نے افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، ایمبیسی یہاں ہے، اور ساتھ ساتھ وسیع البنیاد حکومت کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. تو وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ اصل میں امریکہ کا پیش کردہ ہے. خود امریکہ میں وسیع البنیاد حکومت نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو. سال گزشتہ جو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن 50-50 فلوریڈا کورٹ نے 51% کر دیا. تو وسیع البنیاد تو نہیں، 49% تو باہر ہیں. تو وسیع البنیاد حکومت تو امریکہ میں بھی نہیں ہے. افغانستان میں کیا امکان؟ افغانستان میں کوئی امکان نہیں ہے اس کا. وسیع البنیاد حکومت بے معنی لفظ ہے. یہ اسلام دشمن اور افغان دشمن قوتوں کی اختراع ہے. وسیع البنیاد حکومت بے معنی چیز ہے. جو افغانستان کے 95% علاقے پر قابض حکومت تھی وہی وسیع البنیاد حکومت تھی. جی ہاں. آپ کی جو زندگی اور دیوبند کے خلاف کرتے ہوئے کیسے تھے آپ کے استعمال آپ کی بہت ساری چیزیں دیوبند آپ کو معلوم ہے دیوبند ایک قصبہ ہے. وہاں سے 80 میل کے فاصلے پر میں رہتا تھا میرٹھ. تو دیوبند کے خلاف کون؟ دیوبند ایک تو ہوتا ہے دیوبند کے خلاف ہونا. آپ مسلک کی بحث چھیڑ کر لڑائی کروانا چاہتے ہیں. کیا ہے گھسے پیٹے سوال آپ کر رہے ہیں؟ کوئی سوال ہے؟ یہ غلط سوال ہے. آپ مسلک کی جنگ کروانا چاہتے ہیں اس میں. میں نے پورا سوال سن لیا آپ کا. میں سوال سمجھتا ہوں آپ کو. اچھا جی کیا دیوبند لے کر بیٹھ گئے آپ؟ کوئی طریقہ ہے؟ مسلک کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں آپ اس ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں. انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا نا. میں ملی یکجہتی کا صدر ہوں. میں اس ملک میں امن رکھنا چاہتا ہوں. آپ مسلک کی جنگ کرانا چاہتے ہیں. نہیں, کوئی غلط ریفرنس دیا آپ نے. غلط ریفرنس دیا ہوگا آپ کے پاس ہوگا. ہم نے پوری جدوجہد کی ہے ملی یکجہتی کے ذریعے سے. مسلک کی لڑائی کہیں نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ملک میں امن ہے. 200 سنی اور 400 شیعہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے مد مقابل. خاموش رہیے آپ, انٹرپٹ نہیں کیجیے. جی اور آپ نے خام خواہ کو یہ کہہ کر کہ میں دیوبندی کا مخالف ہوں, آپ نے خام خواہ کو یہ کہہ کر آپ کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے. بڑے افسوس ہے آپ کے ذمہ دار صحافی ہو کر ایسا کام کرتے ہیں. جی ہم نے 94 میں جب یہ اندازہ لگایا کہ ایک سازش ہو رہی ہے کہ دہشت گردی ملک میں ہوگی, شیعہ سنی فساد کرائیں گے, بریلوی دیوبندی فساد کرائیں گے, سنی فساد کرائیں گے, تو اسی وقت ہم نے ملی یکجہتی کونسل بنائی. میں اس کا چیئرمین ہوں آج تک, اور الحمدللہ بڑے اتفاق سے ایک چھتری کے نیچے ہم سب بیٹھتے ہیں. یہ سب غلط پروپیگنڈا ہے. یہاں الحمدللہ کہیں 200 سنی کھڑے ہوئے, 400 شیعہ کھڑے ہوئے, 500 دیوبندی کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. نہیں ہوا. اسٹریٹ فائٹنگ نہیں ہوئی جیسے ناردرن آئلینڈ میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں نہیں ہوئی. امن ہے. دہشت گرد ہے, اور دہشت گردی پر قابو پانا حکومت کا کام. آپ بریلوی کی بات کر کے کہ فلاں نے یہ کہا اور آپ مخالف ہیں. میں کب مخالف ہوں؟ آپ نے کب دیکھا میں مخالف ہوں؟ خام خواہ کو آپ کہتے ہیں. دیوبند کا مخالف تو کوئی بھی نہیں. دیوبندی ایک بات الگ ہے, دیوبند الگ ہے. دیوبند ایک شہر کا نام ہے. میں آپ کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے آپ کو خط لکھا تھا پچھلے ہفتے کو ہی. ہاں, ان کا پریس ریلیز تھا کہ موجودہ صورتحال میں جب تینوں قائدین گرفتار ہوئے ہیں, مولانا فضل الرحمان, مولانا سمیع اللہ اور قاضی سینگر, اس تحریک کی قیادت جو ہے وہ امریکہ مخالف تحریک کی قیادت آپ سنبھالیں. آپ نے اپنے کیا جواب دیا ہے اس خطبہ میں؟ اگر اس بات اگر تحریک کی قیادت سنبھالیں تو آپ کو بھی نظر بند کر دی جائے گا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. آپ فکر نہ کریں. وہ انہوں نے مجھے جو پیغام دیا تھا میں نے مجھ تک پہنچ گیا. وہ اس میں آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی. اس میں تحریک جو ہے وہ تو جاری ہے. تحریک جو ہے کہاں تک ہوگا احتجاج؟ جی, اگلا مرحلہ احتجاج کا پرامن ہے. اگلا بھی پرامن ہے. سب پرامن ہے. مولوی ہمیشہ پرامن ہوتا ہے. اسلام پرامن ہے.
احتجاج پرامن طریقے سے احتجاج ہم پہلے بھی آپ کرتے کوئی تھے صاحب اور احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا، پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ اب جو کوئی آخری سوال اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے صدر صاحب شکریہ ادا کریں گے۔ علامہ صاحب حکومت پاکستان افغانستان کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرانے کے بعد امریکہ سے جو امداد لے رہی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ وہ پہلے ہی بہت سود لیتے رہتے ہیں، سودی لین دین کا کاروبار کرتے رہتے ہیں، اور بیچ میں کمیشن لینے والے وہ شوکت مرزا، کیا نام ہے ان کا، وزیر مالیات شوکت عزیز، وہ پرانے امریکن ایجنٹ ہیں، ان کی معرفت آ رہا ہوگا جو بھی آئے گا، تو سودی لین دین ویسے بھی حرام ہے۔ جی صدر صاحب، اور وہ امریکہ کا سب سے بڑا ایجنٹ تو وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں، اور ورلڈ بینک کا شوکت